In any country or society, there are a number of stakeholders or power stakeholders or elite. And these elite or power stakeholders, they influence policy formulation, policy implementation, and governmental decision making. So in Pakistan politics, the main power groups that play very important role in decision making are civil bureaucracy. This is number one group or elites or power stakeholders, and they play a very important role in governmental decision making. Then we have legislators and politicians themselves. They are the ones who give direction according to the constitution for policy formulation. The directions or the instructions, they come from legislators and politicians. Then we have, who play a very important role, is media. These days, in conventional or classical theory of power stakeholders, media never figured out. But in today's time, we find that media is a very important power player, and it affects or influences governmental decision making. In addition, military in all governments, کوئی بھی ممالک ہوں ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہوں، اس میں ملٹری ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو ایلیٹ کہہ لیں آپ یا پاور اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں مزید جو گروپس ہیں وہ ہے جوڈیشری. بہت اہم رول ہے جوڈیشری کا، اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے ان چیزوں کو. بزنس، کامرس اینڈ انڈسٹری، I have taken it as one group. اگرچہ آپ نے اگر اس کو اسٹڈی کرنا ہو تو بزنسز اور کامرس کو آپ ایک علیحدہ گروپ لے سکتے ہیں اور انڈسٹری کو علیحدہ. بٹ all economic activity, all economic groups here, so they have also a very important role in policy formulation on governmental decision making. In addition, we have a civil society, and civil society are non-governmental organization, and this is again a new phenomena in modern societies, that civil societies have voice, they create awareness amongst people, and they have some role in policy formulation. They contribute to governmental decision making. Now there could be, in addition to these power stakeholders جو آپ کو بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں ایلیٹس میں یا پاور جو اپنا انفلوئنس گورنمنٹ کی پالیسی فارمولیشن کے اوپر جن کا ہو. اس میں ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، لائرز بھی ہو سکتے ہیں، بڑے جینون گروپس ہیں. لیکن ان کے علاوہ جو گروپس ہو سکتے ہیں وہ مافیاز بھی ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں یہ جو مافیاز ہیں، مثال کے طور پہ جن کو مافیاز میں لینڈ گریبر کا ایک گروپ کہہ لیں اور مافیاز ہیں. اسی طرح سے ڈرگ ٹریفکرز ہیں یا ادر ٹریفکرز جو ہیں وہ بھی ایک گروپ ہے. لیکن اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ اس وقت ایک پاور پلیئر کی شکل اختیار کرتے ہیں جب گورنمنٹ کی گورننس جو ہے وہ کمزور ہو اور ان کو سپورٹ حاصل ہو کسی دوسرے ایلیٹ کی، تو تب ہی یہ گروپس جو ہیں ایک پاورفل شکل اختیار کرتے ہیں. ادروائز اگر گورننس جو ہے وہ بہتر ہو تو پھر اس میں یہ گروپس جو ہوتے ہیں یہ سبسائڈ کر جاتے ہیں، یہ پھر اتنے زیادہ پاورفل نہیں رہتے ہیں. اس کے علاوہ اس تمام بات سے یہ شاید چیز سامنے آئے، لیکن اس چیز کو تھوڑا سا ڈسپیل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو گروپس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ڈائیورجنٹ ویوز ہوتے ہیں. اگر سول بیوروکریسی کی میں مثال لوں یا جوڈیشری میں لوں تو ضروری نہیں ہے ان کے ود ان دیز گروپس ڈائیورجنس آف ویوز نہ ہو اور ڈائیورجنس آف اوپینین نہ ہو. اور وہ جو ڈائیورجنس ہے یا یوں کہہ لیں کہ ڈفرینٹ ویوز ہیں، اپوزنگ ویوز ہیں، وہ ان کا بھی ایک رول اور ایفیکٹ ہوتا ہے گورنمنٹل ڈیسیجن میکنگ کا. مثال کے طور پہ اگر کوئی گروپ یہ کہتا ہے کہ ایک سرٹن پروجیکٹ جو ہے پروجیکٹ اے بننا چاہیے، تو دوسرا گروپ شاید کہے گا کہ پروجیکٹ اے نہیں بننا چاہیے، کوئی آلٹرنیٹ دے گا. تو اس طرح سے یہ گروپس کے اندر بھی بڑے ڈائیورجنٹ ویوز ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز دیز ڈائیورجنٹ ویو play a very positive role in bringing some negative things, کہ کوئی ایک گروپ جو ہے وہ ایک ایسی چیز، ایسا فیصلہ کرنا چاہے جو کہ اتنا ملک کے لیے اور
لوگوں کے لیے اتنا بہتر نہ ہو تو دوسرا ویو پوائنٹ شامل ہو کے اس چیز کو بیلنس آؤٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اب جو ہم چیز دیکھیں گے وہ ہے کہ یہ جو گروپس ہوتے ہیں ان کی سورسز آف پاور جو ہے وہ کہاں سے یہ اپنی پاور ڈیرائیو کرتے ہیں. آف کورس دس از امپورٹنٹ ایلیٹ تھیوری میں، اور پاور گروپ یہ جو گروپس ہیں ایلیٹ گروپس ہیں ان کے دے آر پاورفل ان ون وے اور دی ادر، کہ یہ انٹلیکچوئل ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے. دے آر ڈفرنٹ فرام دی ریسٹ آف دی masses in the sense that they have connection and they are in an advantageous position. لیکن ان کی سورس آف پاور جو ہے وہ لیگل بھی ہوتی ہے، اور لیگل کا مطلب ہے کہ کوئی ایک لیگل ریشنل پوزیشن ہوتی ہے. لیکن بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ایکسٹرا لیگل بھی ہو جاتی ہیں، اور اس سے بھی ان کی جو یہ ان کی سورس آف پاور ہوتا ہے. دوسرا جو سورس آف پاور ہے وہ کنیکشنز ہے. دے آر ویل کنیکٹڈ، یعنی دوسرے گروپس کے ساتھ جو ہیں ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، یا انہوں نے اپنے تعلقات رکھے ہوتے ہیں. سو اٹ گیوز دیم پاور اینڈ اسٹرینتھ. ہیریڈیٹری فیکٹرز بھی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کس پرٹیکولر ایسی فیملی سے آتے ہیں جس کی پولیٹیکلی بڑی ساؤنڈ بیک گراؤنڈ ہے، یا ایک آپ بزنس کمیونٹی سے آتے ہیں، یا اکیڈیمیا سے آتے ہیں. سو کچھ ہیریڈیٹری فیکٹرز بھی جو ہیں وہ ان کو مزید پاور دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ریسورسز، آرگنائزیشن اینڈ کلچر. بعض گروپ جو ہوتے ہیں اس کے پاس بہت ریسورسز ہوتی ہیں. دے ہیو گڈ آرگنائزیشنل اسٹرکچر اینڈ دے ہیو ویل ڈیفائنڈ اسٹرکچر اینڈ دے آپریٹ انڈر their structure because they have agreed upon a certain code of conduct to which all agree, and that makes them powerful as well. اس کے علاوہ جو چیز ہے دو سورسز آف پاور میں پرسنالٹی آ جاتی ہے، اور اس میں کریڈیبلٹی، یعنی اس پرسنالٹی میں کریڈیبلٹی آ جاتی ہے، ٹرسٹ وردینس. اور یہ کریڈیبلٹی جو ہے یہ آرگنائزیشن کی بھی ہو سکتی ہے اور انڈیویجول کی بھی ہو سکتی ہے. سو اس میں اگر ایک آرگنائزیشن ہے وہ کریڈیبل ہے، پریڈکٹیبل ہے، لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور انڈیویجول بھی ہیں. اس کی مثال یہ میں دے سکتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ جو تھی اس کو جب قائد اعظم محمد علی جناح ہیڈ کرتے تھے تو اس کو ایک کریڈیبل آرگنائزیشن ایک پرسنالٹی کی وجہ سے سمجھا جاتا تھا. لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اور وہ مسلم لیگ کے ہیڈ نہیں رہے تو اس وقت پھر مسلم لیگ کی اپنی کریڈیبلٹی جو تھی وہ تھوڑی سی ویک پڑ گئی تھی. سو یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ یہ ایک سورس آف پاور ہوتا ہے جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو چیز بہت اہم ہے اس سارے، اور یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے جب ہم ڈفرینٹ گروپس کو انالائز کریں گے کہ پاور استعمال کیسے کرتے ہیں یہ گروپ اپنے ذاتی مقصد کے لیے، پرسنلائزڈ یوز کے لیے، یا کلیکٹیو یا کمیونٹی یا سوسائٹی کے ایک لارجر انٹرسٹ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے.